بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن ہوں، میرا نام حامہ بن حیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ نیز میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ تیری کیا حاجت ہے اے حامہ؟ اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اذا الشمس کورت، معوذتین اور قل هو اللہ احد سکھائی، اور فرمایا کہ اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو صرف 10 سورتیں سکھائی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعہ کے بعد حامہ کے بارے میں پھر کچھ نہیں فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث پہنچی کہ ابلیس حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر ہر قسم کے لٹکن ہیں۔ پوچھا کہ اے ابلیس، یہ لٹکن کیسے ہیں جو تجھ پر نظر آتے ہیں؟ کہنے لگا کہ دنیا کی شہوتیں ہیں جن میں فرزند آدم کو مبتلا کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میرے واسطے بھی کچھ ہے؟ بولا کہ جب آپ شکم سیر ہوتے ہیں تو نماز کا پڑھنا آپ پر گراں کر دیتا ہوں اور ذکر الہی آپ پر بار ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم
میں اب کبھی بھی ہرگز پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں گا۔ ابلیس بولا، خدا کی قسم میں اب کبھی کسی مسلمان کی خیر خواہی نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے جبکہ میرے پاس 2 بچیاں جنگ بعاث کے اشعار بلند آواز سے سنا رہی تھیں۔ آپ بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری سمت پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے مجھے سرزنش کی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شیطان کی آواز۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، انہیں چھوڑیے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی توجہ ہٹی تو میں نے ان کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں، اور عید کا ایک دن تھا۔ کالے لوگ ڈھالوں اور بھالوں کے کرتب دکھا رہے تھے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا آپ نے خود ہی فرمایا دیکھنے کی خواہش رکھتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرا رخسار آپ کے رخسار پر لگ رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے، اے ارفدہ کے بیٹو اپنا مظاہرہ جاری رکھو، حتیٰ کہ جب میں اکتا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو چلی جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ابلیس کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب کرے اور قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔